ہو خدا سے، خدا پہ اپنا یقین رکھنا، خوشی ملے گی دکھی دلوں کو، خدا پہ اپنا یقین رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر سے مطمئن کرتی ہے، سکون ملتا ہے۔ انسان کا توکل ہو جائے کہ اللہ کی ذات سے ہی سب کچھ ہونا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، اسے اندر سے سکون اور راحت ملتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ اگر انسان کو یہ بھروسہ ہو جائے کرنے والی ذات ایک ہے، تو یہ وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے کہ اپنی جگہ سے پہاڑ جیسی طاقت انسان کو مل جاتی ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ۔ اللہ کے اوپر بھروسہ وہ چیز ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا توکل اللہ کے اوپر کیسا تھا کہ بس اس وقت زبان پہ بس یہی تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بھروسہ کرنے والوں کا کیا ساتھ دیا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، یہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال کا ذرہ بھی نہیں جلا، اور آگ لگاتار جلتی رہی، اور ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ نیچے اتارا گیا، اور وہیں پانی کا چشمہ اور باغ بھی لگ گیا، پانی کا چشمہ اور پھلدار پیڑ بھی وہاں پر آ گئے۔ اس بات کو تو ہم ماننے کو تیار ہی نہ ہوتے اگر یہ ذکر قرآن شریف میں نہ آتا۔ اب تو ہم یہ کہتے بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جل رہی اور ایک بال بھی نہ جلا انسان گیا تو، لیکن اب تو یہ ذکر قرآن شریف میں آ چکا، اب تو ہمیں ماننا ہی ہے جب قرآن شریف میں اس کا ذکر آ گیا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ یہ ہے کہ انسان پورا اپنا اندر سے مطمئن ہو جائے، اسے سکون ہو جائے کرنے والی ذات ایک ہے، اچھا برا سب کچھ اس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا، ہمیں بھی یقین آ جائے کہ اگر 100 تلواریں بھی آ جائیں تو وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جو بھی نفع نقصان پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، اگر میں زمین پہ کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کون ہے زمین پہ ایسا جو مجھے روک دے؟ یعنی کہ نہ کوئی انسان، نہ کوئی پوری کائنات میں نہ کوئی انسان، ساری پوری کائنات کے انسان اور جن مل کے بھی اللہ تعالیٰ کو روکنا چاہیں تو کیا روک سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کون ہے زمین پہ ایسا اگر میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک دے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے ایسا اگر میں کسی کو کچھ نقصان پہنچانا چاہوں تو جو مجھے روک دے؟ اللہ تعالیٰ یہ قرآن شریف میں فرما رہا ہے نفع نقصان سب کچھ میری طرف سے پہنچتا ہے۔ اور ہمیں یہ جب یقین آ جائے تو کیا سکون ملتا ہے اندر سے انسان کو، کیا مطمئن ہوتا ہے انسان کہ بھائی اگر میری قسمت میں کچھ نقصان تھا تو یہ تو میری قسمت میں تھا، اللہ کا حکم تھا، نہ کہ کسی تھرڈ پرسن نے مجھے نقصان پہنچایا۔ یہ یقین آ جائے انسان کو کہ بس یہ تو ظاہری سبب دکھائی دیے، ورنہ کرنے والی ذات تو ایک ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے نفع نقصان ملتا ہے، تو کیا سکون ملتا ہے، سارے دماغ کا چڑچڑاپن دور ہو جاتا ہے، انسان ایسا مطمئن ہوتا ہے، ایسا سکون قلب ملتا ہے کہ انسان اس کو اپنی زبان سے ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پہلا انعام یہی دیتے ہیں کہ اس کے دل کو چین سکون دیتے ہیں۔ جس دل کو چین سکون کو حاصل کرنے کے لیے انسان نہ جانے دنیا میں کیا کیا کام کرتا ہے، گھومنے جا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، فلانا، اللہ کی قسم ان سب کاموں سے
دنیا کے انسان کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ سکون کا مقصد تو صرف اللہ کی ذات سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ عطا کرے تبھی سکون ملے گا۔ ان چیزوں سے گھومنا پھرنا، یہاں جانا وہاں جانا، فلانا کام کرنا، ڈھمکا کرنا، اس سے کوئی سکون نہیں ملنے والا۔ یہ سکون ملتا ہے بھروسہ کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں، میرے بندے تو جس راہ پہ چلے گا ہم تجھے اس راہ پہ چلا دیں گے، جس راہ پہ بھی چلے گا اس راہ پہ چلا دیں گے، یعنی کہ جیسا تو میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسا ہی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ اب گمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک انسان کی سوچ ہے کہ یہ کام اللہ کر رہا ہے، ایک انسان کی سوچ ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، تو ویسے ہی انسان کو دیکھنے کے نتائج مل جائیں گے۔ بھروسہ اپنے میں ایسی چیز ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بکسے میں بند کیا۔ ایک تو پہلا کام یہ کیا کہ بکسے میں بند کیا، یہی اپنے میں ایک موت کا وہ ہے سامان، لیکن مطمئن ہو کر کے اس میں جو ہے میرے بچے کے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھی تو دماغ میں آ سکتا تھا کہ میں جنگل میں چلی جاؤں، وہاں جا کر مطلب میں اسے پالوں پوسوں، لیکن مطمئن تھی کہ نہیں، بکسے میں رکھنا۔ اب بکسے میں رکھ کے دوسرا کام یہ کرا کہ سمندر کی لہروں میں ڈال دیا، دوسری موت کا سامان یہ، لیکن مطمئن، اندر سے سکون، اللہ کے حکم کے آگے راضی، یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سمندر کی لہروں کو حکم دیا، فرعون کے محل کے سامنے جا کر پاس جا کے رکی، آگے بھی کیا کہتے ہیں وہیں جا کر رکی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گھر میں ہی پرورش کروائی اور ماں کی گود میں پھر واپس کیا۔ یہ ہے اللہ کے اوپر بھروسہ۔ ایک ماں نے بھروسہ کیا، اللہ نے ویسے ہی اس کا وہ بھی کرا کہ واپس بھی کرا۔ پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے، اب پہلا قدم تبھی اٹھ سکتا ہے جب انسان کو پورا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوگا۔ کرنے والی ذات تو وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو ابھی انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلا قدم ہی مشکل ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ ایک مومن کی شان ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی شان یہ کہ اس کے ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں لڈو لڈو۔ وہ کیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، مومن ہے، تو جب اس راضی ہے تو تب بھی اس کے ہاتھ میں لڈو ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اگر جب صبر کرا تب بھی اس کے مزے، اللہ کا شکر، صبر کرا، اللہ کا شکر کرا تب بھی اس کے مزے۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ یہ چیز ہے، انسان کو وہ ہمت و طاقت یقین عطا فرماتا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنی طاقت رکھتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ ہونے، کیونکہ اسے دکھائی دے رہا ہے جو ذات ہے کرنے والی وہ ایک اللہ ہے۔ تو وہ ایک پہاڑ تو کہنے کی چیز آ گئی ایک مثال کے طور پر، ورنہ جو طاقت اسے اندر سے محسوس ہوتی ہے اس کو شبدوں میں بیان نہیں کرا جا سکتا۔ شکر ہے مولا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر